ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر ذی وقار سامعین، آج کا یہ درس جس موضوع پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سنت کی اہمیت، سنت کا شریعت کے اندر کیا مقام ہے، اور جو بندے سنت کو اپناتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ بنایا ہے، ان کے لیے کیا انعامات بنائے ہیں۔ بھائیو، اس امت کا ہر کلمہ گو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہر کلمہ گو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جس دل میں آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ بندہ لاکھ ایمان کے دعوے کرے، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن، وہ ایماندار ہی نہیں ہے۔ اب محبت رسول کا کچھ تقاضا ہے، اور اس کا مین تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی ہے، جو اللہ کا دین ہمیں بتایا ہے، ہم اس کو مان لیں، یہ محبت ہے۔ اور نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ تمہیں رسول اللہ سے جو چیز ملے تم اللہ کے نبی سے وہ چیز لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا نبی روک دے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا دین کے متعلق۔ سنت کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہے۔ کوئی کائنات کا انسان اگر کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو کر بالآخر جنت میں پہنچ جاؤں، اس کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ کی اتباع کرے۔ رسول اللہ کی اتباع کیسے کرے گا؟ یعنی رسول اللہ کے طریقوں کی اتباع کرے۔ اب رسول اللہ کے طریقوں کی اتباع کرنا یہ ہر مومن پر ضروری ہے۔ اس لیے آج امت اکثر دین سے دور ہو رہی ہے، اور دین کے معاملے میں یہ بے رغبتی اور بے توجہی کا
لوگ اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے یعنی حالات یوں بتاتے ہیں جیسے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو اللہ تعالی ہمیں دین کے قریب کر دے گا، دین کے قریب کر دے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں سنت کی اہمیت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال۔ او لوگوں، جو بندہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کی حفاظت کرے، یعنی اس کو عملی زندگی میں لائے، اس کو محفوظ کرے۔ محفوظ کا کیا ہی ایک ہی طریقہ ہے نا کہ اس پر عمل کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ سنت عمل ہے۔ فرمایا من حفظ سنتی، جو بندہ میری سنت کی حفاظت کرے، اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، ایسے بندے کو اللہ 4 انعامات سے نوازتا ہے۔ کتنے؟ توجہ کریں، بڑے قیمتی انعامات ہیں۔ فرمایا یہ شرح شریعت الاسلام کے اندر یہ چیز فتاوی رحیمیہ میں یہ روایت منقول ہے، حوالہ میرے پاس ہے، آپ لے سکتے ہیں مجھ سے۔ فرمایا جو بندہ بھی میری سنت کی حفاظت کرے، میری سنت پہ عمل کرے، اس کو اللہ تعالیٰ 4 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، 1۔ نمبر 2 والہیبت فی قلوب الفجرہ، نمبر 3 والسعۃ فی الرزق، اور نمبر 4 والثقۃ فی الدین۔ یہ 4 چیزیں اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز، جو بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرے، اللہ کے نبی کی سنت کو محفوظ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے، نیک لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ نیک لوگ، اللہ والے، اللہ کے ولی، متقی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک محبت پیدا کر دیتا ہے سنت پر چلنے والے کی۔ نمبر 2 والہیبت فی قلوب الفجرہ، اور جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے لگ جائے، اللہ پاک اس بندے کا رعب گناہگاروں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کا رعب پڑ جاتا ہے، گناہگاروں پر اس کا رعب پڑتا ہے، بدعتی لوگوں پر اس کا رعب پڑتا ہے۔ جو سنت کو اہمیت دے، سنت پر چلنے لگ جائے، دوسرا انعام ہے کہ اللہ پاک گناہگار لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ بڑا انعام ہے نا یہ بھی ہے۔ اور نمبر 3، جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا والسعۃ فی الرزق، اس بندے کا رزق اللہ وسیع کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ میرے اساتذہ مشائخ کی بات نہیں، یہ ہماری اشاعت التوحید جماعت والوں کی بات نہیں، یہ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جو شک کرے گا اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہوگا، تصدیق کیجئے نا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، سچ فرمایا ہے۔
فرمایا جو بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ، یہ بھی کمال کی بات ہے، چوتھے نمبر پہ فرمایا وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، اللہ پاک اس کے دین کو مضبوط کر دیتا ہے، دین اس کے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ایک دعا سکھاتا ہے، توجہ کریں، اللہ کا قرآن ایک دعا سکھاتا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آتی ہے نا دعا، اکثر ساتھیوں کی آتی ہوگی، یاد کر لو، بڑی قیمتی ہے، میں اس کا معنی بتاتا ہوں حیران ہو جاؤ گے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، ہدایت ہمیں عطا کرنے کے بعد، الہ العالمین ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ پیدا کر دینا کہ ہم ہدایت کے راستے سے محروم ہو جائیں۔ اتنی عجیب دعا ہے، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہدایت سے محروم ہمیں نہ کرنا، چھین نہ لینا۔ ہم کئی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں، آپ بھی کیا کرو، الہ العالمین ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے قصور تو بہت زیادہ ہے، پر تو بڑی رحمت والا ہے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ناراض ہو کر ہم سے ہدایت والی نعمت چھین نہ لینا۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ، ذرا اونچی آواز سے پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعتبار بالخواتیم، او لوگوں 100 سال زندگی ہے، 80 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، یہ جتنی بھی ہے، فرمایا لوگوں سنو، جتنی بھی زندگی گزارے بندہ، اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو ساری زندگی کامیاب، اور اگر خاتمہ اللہ نہ کرے کفر کی حالت میں ہوا، ہدایت سے محروم ہو کر اس کا خاتمہ ہوا، ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اب دیکھو اچھا خاتمہ کیسے ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک میری سنت پر چلنے والوں کو چوتھا انعام یہ دیتا ہے، وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، اس کے دین کے اندر اس کو اور مضبوطی دے دیتا ہے۔ اس لیے سنت کو معمولی نہ سمجھنا میرے بھائیوں، سنت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے، اس کے لیے میں نے سورۃ آل عمران تھی، وہ بھی جو میں نے خطبے میں پڑھی، توجہ، اس میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ، یہ آیت نمبر 31 سورۃ آل عمران، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو بتا دیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ پیار کرے، چاہتے ہو، سارے چاہتے ہو نا کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے برگزیدہ بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، فرمایا تو ایک ہی فارمولہ ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ کون سا طریقہ؟ فَاتَّبِعُونِي، اے فَاتَّبِعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دو، تم اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بس فرمایا نہیں، جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ پاک کیا کرے گا؟
یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انعام ہے نا اللہ کا، کس وجہ سے؟ رسول اللہ کی سنت پر چلنے کی وجہ سے اللہ محبوب بھی بنا لے گا اور اللہ ساری زندگی کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب ہی وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب دیکھیے ذرا، اللہ کی نظر میں اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پہ چلے۔ اللہ کا محبوب وہی ہے جو رسول اللہ کی سنت پہ چلے۔ اب ایک اور بات بتاؤں آپ کو، اب اللہ کے نبی کی نظر میں، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی نظر میں کون سا بندہ اللہ کے نبی کو زیادہ پیارا ہے؟ اس کے لیے بھی حدیث سنیے نام، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال لی رسول اللہ، اللہ کے رسول نے مجھے کہا، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے کہا، اور حضرت انس وہ صحابی ہے جس نے 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، گھر میں رہ کر خدمت کی ہے۔ فرمایا کہ قال علی رسول اللہ، اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، کتنی محبت ہے، کتنی محبت، نبی جس کو بیٹا کہہ دے، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فرمایا میرے بیٹے سن، اگر تمہیں یہ توفیق نصیب ہو جائے، اب دیکھو ذرا توجہ سے، اللہ کے نبی کی نظر میں محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کا، توجہ، فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز اپنی صبح اور اپنی شام اس طرح کیا کر کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے خلاف بغض، بغض کا معنی کیا ہے؟ کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ کینے کا مطلب کیا ہے؟ اندر اندر سے دشمنی پالنا اور موقع کی تلاش میں رہنا، موقع ملے گا تو میں اسے ذلیل کروں گا، اس سے انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، اس کا نام ہوتا ہے کینہ پرور بندہ۔ تو فرمایا ان قدرت ان تصبح وتمسی، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اور شام، یعنی ساری زندگی، صبح شام کا کیا مطلب؟ ساری زندگی ایسے گزار کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، ففعل، پس ایسا کیا کر، یہ خاصیت اپنے اندر پیدا کر۔ پھر فرمایا ثم قال یا بنیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس، اے میرے پیارے بیٹے، وذالک من سنتی، اپنے موضوع یاد رکھیں ذرا، توجہ، وذالک من سنتی، اور یہ میں محمد کی سنت ہے۔ کسی کے خلاف بغض نہیں ہے دل میں، کسی کے خلاف کینہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات توجہ سے، وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، ومن احب سنتی، یہ بات اصل یہ جملہ تھا، ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میں محمد کی سنت ہے، کسی کے خلاف میرے دل میں کینہ نہیں ہے۔ اور سن لے میرے بیٹے، جو بندہ میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد سے محبت کرتا ہے،
اور پھر فرمایا ون ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، قیامت کے دن وہ میں محمد کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے، ہاں؟ دو باتیں میں نے کہی، اللہ کی نظر میں محبوب بندہ وہ ہے جو رسول کی سنت پہ عمل کرے، رسول اللہ کی نظر میں رسول اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ومن احبنی، جو میرے ساتھ محبت کرے، یعنی میری سنتوں کے ساتھ محبت کرے، کان معی فی الجنہ، ایسے بندے کو اللہ میرے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ، آپ ذرا تھوڑا سا ذہن کے اندر یہ بات ذرا لائیں نا، جس بندے کو نبی علیہ السلام کی قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں، بڑا خوش نصیب ہے نا، بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو توجہ سے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی عادت یہ تھی اکثر رات کے وقت وہ خدمت کرتا تھا، رات کے وقت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، وہ رات میں آپ کی خدمت پر معمور ہوتا، کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھیں گے تہجد میں، آپ کے لیے پانی بھر کے رکھنا، دیگر ضروریات اور چیزیں جو ہیں انسان کی جو ضرورت ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی وہ ضروریات پوری کرتا رہتا تھا پوری رات، بڑی محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ اب دیکھو ذرا توجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ایک دن فرمانے لگے، یا ربیعہ، اے ربیعہ، سل ما شئتا، جو چیز تیرے جی میں آئے مجھ سے مانگ لے، مانگ بھائی جو مانگنا ہی میرے کو، سلمہ ربیعہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ۔ اللہ کے نبی اور ہمارا ایمان ہے، یاد رکھو ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی وہ الفاظ بولتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے دل میں ڈال دیا کہ میرے پیغمبر آج ربیعہ سے پوچھ، جو یہ کہے تو مجھ سے مانگ میں عطا کر دوں گا۔ یاد رکھیے نا، یا ایھا الناس، او انسانوں، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے مانگنے والے ہو۔ فقیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والے ہو، تم سارے کے سارے محتاج ہو، اور اللہ پاک داتا ہے۔ تم مانگنے والے، رب دینے والا، تم جھولیاں پھیلانے والے، رب جھولیاں بھرنے والا، تم آنسو بہانے والے، رب آنسو پونجنے والا، تم رونے والے، رب چپ کرانے والا، تم بیمار، رب صحت دینے والا، تم ضرورت مند، اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے فرمایا، سلما شئتا، جو چیز تیرے جی میں آئے مجھ سے مانگ، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے گھر سے نا، اللہ سے مانگ کے، اللہ سے مانگ کے تمہیں دلوا دیتا ہوں۔ آگے کمال دیکھ یار، آپ کا اور میرے جیسا بندہ ہوتا نا، یا رسول اللہ آج کل گزران بڑی مشکل ہو رہی ہے، حالات بڑے مہنگے ہیں، حالات بڑے عجیب ہیں، 250 روپے لیٹر ہے، آج سستا ہو گیا نا؟ ہاں سستا کچھ ہو گیا تھوڑا جا، چلو بہرحال یہ تو حکومتی معاملات ہیں۔ مختصر کہ مہنگائی بہت ہے جی، گزر اوقات نہیں ہوتی، اللہ سے عرض کریں اللہ پاک مجھے رزق بہت زیادہ دے دے۔ ہم ہوتے تو یہ مانگتے، یا رسول اللہ اس دفعہ فصل اچھی نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے ہمارے لیے فصل کی دعا کریں، میری اولاد کوئی نہیں ہے آپ میرے لیے یہ مانگیں، میری شادی کوئی نہیں ہوئی آپ میرے لیے بیوی مانگے اللہ سے، میری فلاں ضرورت ہے آپ اللہ سے یہ مانگے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا نا تو وہ ہم یہ سوال کرتے اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی کا صحابی رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہے،
اور دل میں محبت رسول ہے. کمال دیکھیے نا اس صحابی کا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی سل ما شئتا، جو تیرے جی میں آیا مجھ سے مانگ. وہ کہتا ہے اسألوک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں ایک چیز مانگتا ہوں. وہ کون سی چیز ہے؟ میں یہ کہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کیجئے قیامت کے دن جنت میں اللہ آپ کو اور مجھے اکٹھا کر دے. اے منگن دے شیئن ہے رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے. یا رسول اللہ مجھے یہی چاہیے. حدیث میں ہے، میرے سامنے حدیث ہے. اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا، چلو پہلی دفعہ یہ مانگا، اب کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سلما شیتا، اے ربیع بن کعب الاسلمی، اور مانگ، جو مانگنا ہے مانگ. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم غریبوں کی یہی چاہت ہے آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی نے تیسری دفعہ یہ بات دہرائی. اس صحابی نے بھی تیسری دفعہ یہی بات کی. مجھے دانے نہیں چاہیے، مجھے کاروبار نہیں چاہیے، مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، مجھے سب سے بڑی نعمت چاہیے آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسا کر، سجدوں کی کثرت کر. میرے نبی نے اب اصول بتا دیا. فرمایا میرے صحابی اگر میرا ساتھ چاہتا ہے، اگر جنت میں میرا پڑوسی بننا چاہتا ہے تو سجدوں کی کثرت کر، سجدے زیادہ کیے کر. تیرے سجدوں کی برکت سے اللہ تمہیں میرا پڑوس عطا فرما دے گا. ہاں، اور ہمارے ہاں کیا ہے، فرض نماز بھی موقع ملا تو پڑھ لی. اس کو کہا جا رہا ہے سجدوں کی کثرت کر. کیا مطلب؟ نوافل پڑھ. اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے. اب نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو اپنا لو نہ رسول اللہ کا ساتھ مل جائے گا. اللہ اکبر. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک اور بات سنو، جو بندہ بھی اس دور میں جیسا آج کا دور ہے، ہر طرف دیکھو نا بھائی، حقیقت ہے، میری طرف توجہ کرو ذرا. آخری بات، تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہے جی زیادہ دیر، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 27 منٹ ہو گئے. 5-7 منٹ 10 منٹ ہے، اجازت ہے؟ ہاں ذرا بات توجہ کریں. اس وقت ہر بندہ اپنی رسموں کے پیچھے لگا ہوا ہے. میرے خاندان کی رسمیں یہ ہیں، میرے سوسائٹی معاشرے کا رسم و رواج یہ ہے، میں نے اس کو فالو کرنا ہے، میں نے اس پہ چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اور میری امت والوں سنو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں. جس وقت لوگ سنتوں کو چھوڑ دیں، سنتوں کی پرواہ نہ کریں اور اپنے رسم و رواج کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، اس دور میں اگر کوئی بندہ میری سنت پہ عمل کرے گا اس کو کیا انعام ہوگا. توجہ حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو بندہ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کو اس دور میں، جس دور میں سنتوں کوئی پرواہ کوئی نہیں کر رہا، اس دور میں اگر کوئی سنت پہ چلتا ہے، میری سنت کو زندہ کرتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، ایسے بندے کو اللہ پاک 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا بڑا انعام ہے. سنتیں مٹ رہی ہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اللہ، وہ موویاں اور فلمیں ڈرامے اور یہ کلچر دیکھ کر اس کو اپنا لیا.
عجیب سی بات ہے اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، یہودیوں پر اللہ کی لعنت، میرے نبی نے بھی فرمایا، اللہ بھی کہتا ہے، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت، اور میرے بھائیوں مشرکین، گائے کے منہ پینے والی، گائے کا پیشاب پینے والی قوم پر اللہ کی لعنت، ایسے ہیں نا، یہ سارے کافر ہیں، ان جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے طریقے ڈراموں فلموں موویوں میں دیکھ کر اپنے رسم و رواج کو اپنا ان کے طریقے کے مطابق بنا لیا، ان کو اپنا ہیرو بنا لیا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت، لعنت والوں کو اپنا رہنما اور لیڈر سمجھ لیا، اور جو سراپا ہے ہی رحمت اس ہستی کو چھوڑ بیٹھا۔ بتاؤ، اور جو بندہ یہ کہے بھائیو رسم و رواج کے پیچھے نہ چلو، نبی کی سنت کو اپناؤ، اللہ کی قسم ہے اس دور میں اگر کوئی بندہ ایسی آواز لگاتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یار یہ وہ بندہ ہے کہ آج کے گئے گزرے دور کے اندر جب ہر طرح سے رسم و رواج کو اپنایا جا رہا ہے، سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس دور میں بھی اگر کوئی ہمیں سنت کی طرف بلاتا ہے وہ ہمارا محسن ہے، ایسی بات ہے نا، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تھینکس کرنا چاہیے اس کا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمیں اصل راہ کی طرف بلایا ہے۔ لیکن کیا ہے، ہماری مجبوریاں ہیں، یا ہماری دین سے دوری ہے، یا سنت کی اہمیت نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جو سنت کی طرف بلاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اپنا مرنا پرنا ایسے کر لو جس طرح نبی نے بتایا، رسم و رواج کو سائیڈ پہ رکھو اور اپنے مرنے پرنے کو سنت کے تابع کر لو۔ اللہ کی قسم ایسا بندہ اگر آج کوئی کہتا ہے تو وہ ایسا اجنبی محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بڑا گستاخ ہے نبی کا، جو کہتا ہے نبی کو اپناؤ، نبی کو سنت کو اپناؤ، وہی گستاخ تصور کیا جاتا ہے، اور وہ گستاخ نہیں ہوگا جو نبی کی سنت کے مقابلے میں غیروں کے طریقوں کو ترویج دے، رواج دے، جو غیروں کے طریقوں کو، وہ باادب ہے، نبی کا محب بھی ہوگا، اور جو کہتا ہے سنت کو اپناؤ نعوذ باللہ وہ گستاخ ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات سمجھنے والی ہے، اس لیے خدا را اس دور میں اگر آپ کو کوئی سنت کی ترغیب دیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرے، یار شکر ہے تو نے ہم سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا، ہم غفلت میں تھے، رسم و رواج میں بہہ گئے تھے، تو نے ہمیں بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ موقع ہے، نبی کا طریقہ اس موقع پر یہ تھا، بھائی کرو گے نا اس پر عمل؟ بات ختم کریں۔ اچھا جی ایک بات سنو، حضرت جنید بغدادی، اللہ والوں کو مانتے ہو؟ اللہ والوں کو مانتے ہو؟ ولیوں کو؟ ہاں، ولی جو اللہ کا سچا ولی ہو، اللہ کی قسم اس کے جوتا ہمارے سر کا تاج ہے، اللہ کی قسم، میں تصنع اور بناوٹ نہیں کر رہا، میں دل کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے ولی کا جوتا ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ہو اللہ کا ولی، ہو اللہ کا ولی، اے نہیں بے ککر پالے ہوئے، کتے پالے ہوئے، داڑھی مچھ اتھے چپا چپا ودی ہوئی تے داڑھی کوئی نہیں تے آکھے میں ولی ہاں، اے ولی نہیں ہوندے، اے پریشانی تے مصیبت ہوندے۔ یاد رکھو ولی وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر سے اللہ کے نبی کی سنت جھلکتی ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سنو، اللہ کے ولی کا قول کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ الاستقامت فوق الکرامہ۔ او لوگوں، آج ہم نا کرامتیں تلاش کرتے ہیں، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، فلاں بزرگ کی یہ کرامت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، لوگوں کرامتوں کی طرف نہ جایا کرو، دیکھا کرو کہ وہ جو اللہ کا ولی بنا ہوا ہے وہ سنت کا کتنا پابند ہے۔ اگر سنت کا پابند ہے تو وہ بندہ بے شک کرامت نہ دکھا سکے، اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہ بھی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کا وہ ولی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کرامتیں تو ظاہر ہوتی رہیں۔ یار لائٹ بند کروا،
اگر کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے تو یاد رکھو ایسا بندہ ولی نہیں ہے، ایسا بندہ فنکار ہے۔ وہ جادو کے ذریعے سے، کالے علم کے ذریعے سے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا معذرت کے ساتھ، یہ اکثر ویڈیو شیئر ہوتی رہتی ہے، اس میں بند کر لیں بس ٹھیک ہے، 2-4 منٹ ہے بس، بات ختم کریں۔ تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا وہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، 2-4 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے امامے باندھے ہوئے ہیں، جو بھی آتا ہے مرید اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ٹچ کرتا ہے، وہ ناچنے لگ جاتا ہے، نہ مسجد کے تقدس کا خیال ہے۔ کبھی دیکھیے ویڈیو ہے، میں نام نہیں لیتا ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ سارے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، کودنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے؟ یہی کرامت ہے کہ مسجد میں ناچو؟ یہی کرامت ہے غش بندہ پواپ ہوئے؟ یہ کرامت نہیں ہے، یہ شعبدہ بازیاں ہیں، یہ فنکاریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ جس بھی طریقے سے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا، ان کے رب کو پتہ ہوگا۔ کرامت یہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت سب سے بڑی یہ ہے کہ بندے کو سنت کی تابعداری نصیب ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بہرحال آج کا میرا جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے کہ بھائیو، رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنا لو۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو بندہ نبی کی سنت کی تبلیغ کر رہا ہے وہ نبی کا گستاخ ہے؟ وہ نبی کا بے ادب ہے؟ وہ تو بلاتا ہے نبی کی طرف اور لوگ جاتے ہیں رسم و رواج کی طرف۔ دیکھو آج یہی حالات ہے نا، لوگ جاتے ہیں رسم و رواج کی طرف اور ایک شخص آ کے بلاتا ہے نبی کی سنت کی طرف۔ یقیناً جو نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہے وہ بہت بڑا خیر خواہ ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ رسم و رواج جو بیہودہ رسم و رواج ہیں شریعت کے خلاف، اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ میرے چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جو مسلمان مرد و عورت رخصت ہو گئے دنیا سے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ اور بھائی ثناء اللہ خان کے بھائی جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے 2-4 روز پہلے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ موحد ساتھی تھے، مسلمان تھے، اور پھر ان کی موت بھی بڑی اچھے طریقے سے آئی، کلمہ پڑھتے ہوئے۔ گواہان نے بتایا ہے، چشمدید لوگوں نے، کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی موت آئی ہے۔ بس یہی کامیابی ہے، اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اللہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، اور برزخ کے اندر، قبر کے اندر، آخرت کے اندر اللہ ہمارے اوپر خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنائے، اللہ ہمارے گھر والیوں کو، ہمارے گھروں کی جتنی خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو بھی ہیں، ساری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہم نیک صالح اور متقی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، گناہوں کی بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما۔ اور یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص کوئی نہیں ہے، مولا تیری برگاہ میں ہماری درخواست ہے، ہمارے یہ ریاکاری والے اعمال کو خالص بنا کے اپنی برگاہ میں قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔